چنگیز خان قراقرم کو اپنا مرکز بنا چکا تھا۔ اس کی مملکت وسیع تھی اور اس کی افواج بے شمار تھی، لیکن عالم اسلام پر حملہ کرتے ہوئے اسے اپنی راہ میں ایک ناقابل تسخیر قلعہ دکھائی دیتا تھا۔ یہ چٹان جس کی عظمت اہل تاتار کے سیلاب کی لہروں کے لیے حوصلہ شکن تھی، علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی عظیم الشان سلطنت تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف ہندوستان اور بغداد اور دوسری طرف بحیر آرال اور خلیج فارس سے ملتی تھیں۔ جب سلطنت بغداد امن کے گہوارے میں سو رہی تھی، مشرق اور مغرب کے حملہ آوروں کے لیے خوارزم اور مصر کی سلطنتیں اسلام کا بازوئے شمشیر بنی ہوئی تھیں۔ چنگیز خان کو خوارزم شاہ کی سلطنت کا صحیح طرح سے علم نہ تھا، اس لیے اس نے حملہ کرنے سے پہلے خوارزم شاہ کے ساتھ دوستانہ تعلق پیدا کیے تاکہ وہ خوارزم کے نشیب و فراز سے واقفیت حاصل کر لے۔ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہوا جس کی بدولت ان کے درمیان تجارتی راستہ کھل گیا۔ خوارزم شاہ کے ساتھ اہل تاتار کے تجارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد چنگیز خان کے جاسوسوں کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ خوارزم کی سرحد کے گورنر نے بخارا کے چند تاجروں کا مال چھین لیا اور انہیں اس الزام میں قتل کر ڈالا کہ وہ چنگیز خان کے جاسوسوں کو خوارزم کے حالات سے باخبر کر رہے تھے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کے پاس اپنا ایلچی بھیج کر گورنر کی اس حرکت پر احتجاج کیا، لیکن بخارا کے تاجر خوارزم شاہ کی رعیت تھے اور ان کے ساتھ چنگیز خان کی ہمدردی سے خوارزم شاہ کے یہ شکوک اور زیادہ بڑھ گئے کہ چنگیز خان خوارزم میں جو کام تاتاریوں سے نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس نے بخارا کے تاجروں کی خدمات حاصل کی ہے۔ چنانچہ اس نے چنگیز خان کے ایلچی کو قتل کر ڈالا۔ بعض عمرا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ بھی ہو ایلچی کا قتل جائز نہیں، لیکن سلطان علاء الدین محمد شاہ ایک خود سر حکمران تھا، اس نے کسی کا کہا نہ مانا۔ ایلچی کو قتل کر کے اس کے باقی ساتھیوں کی داڑیاں جلانے کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ یہ واقعہ سن کر اٹھا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر دیر تک سورج کے سامنے سجدے میں پڑا رہا اور پھر بلند آواز میں پکارا کہ فلک لازوال پر 2 سورج نہیں اور اس زمین پر 2 خاقان نہیں ہوں گے۔ چنگیز خان اور خوارزم شاہ میں جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن چنگیز خان کو خوارزم کی افواج سے زیادہ اس بات کا خدشہ تھا کہ سورج پرستوں کے خلاف اگر خدا پرست متحد ہو گئے تو اسے صحرائے گوبی کے ویرانوں میں بھی پناہ نہ ملے گی۔ ان واقعات سے قبل خوارزم شاہ اور خلیفہ ناصر میں ناچاکی ہو چکی تھی۔ خوارزم شاہ نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ سلطنت بغداد کی مساجد میں خلیفہ کے ساتھ اس کے نام کا خطبہ بھی پڑھا جائے۔ راستے میں غیر متوقع برف باری کو برا شگون سمجھ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اگرچہ دونوں سلطنتوں کے اختلافات ختم ہو چکے تھے، لیکن خلیفہ بغداد کی سرحد پر ایک طاقتور سلطان کا وجود اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتا تھا۔ چنگیز خان کو ان اختلافات کا علم تھا، لیکن اسے یہ یقین نہ تھا کہ خوارزم پر حملے کی صورت میں بغداد کی رائے عامہ خلیفہ کو غیر جانبدار رہنے دے گی۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر خلیفہ نے اپنے اختلافات بلا کر خوارزم کی حمایت میں اعلان جہاد کر دیا تو افریقہ سے لے کر ہندوستان تک تمام اسلامی ممالک کی افواج اسے کچلنے کے لیے جمع ہو جائے گی۔ ان تمام حادثات کے پیش نظر چنگیز خان قراقرم میں وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہا تھا۔ اگر خوارزم شاہ اسے شکایت کا موقع نہ بھی دیتا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، تاتاریوں کے ہاتھوں خوارزم کی تباہی چند برسوں کے لیے ٹل جاتی۔ طاقتور ہمسائے کو نظر انداز کرنا یا کمزور ہمسائے پر رحم کرنا چنگیز خان کے مسلک کے خلاف تھا۔ وزیر اعظم کے ساتھ طاہر کی پہلی ملاقات کے چند ہفتے بیشتر خلیفہ ناصر کو خوارزم شاہ کے ہاتھوں چنگیز خان کے ایلچی کے قتل ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ خوارزم کا سفیر عماد الملک جس قدر طاہر کی تیغ زنی سے متاثر ہوا تھا، اس سے کہیں زیادہ اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ طاہر کے بلند ارادوں سے واقف ہونے کے بعد اس نے کہا، کاش بغداد میں آپ جیسے نوجوان اور ہوتے۔ طاہر نے جواب دیا کہ بغداد میں میرے جیسے کئی نوجوان ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ کی حکومت جس طرح خلیفہ سے بدظن ہے، اسی طرح بغداد کی عوام سے بھی بدظن ہو چکی ہے۔ اور خلیفہ کے متعلق میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ خوارزم پر مصیبت آئی تو اس کے لیے غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ کم از کم وزیر اعظم کے متعلق مجھے یقین ہے کہ اس کے پہلو میں ایک مسلمان کا دل ہے اور وہ خلیفہ کو غلط مشورہ نہیں دے گا۔ عماد الملک نے کہا کہ آپ جیسے خوش فہم انسان کو 500 برس قبل پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اب دنیا بدل چکی ہے۔
طاہر نے کہا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کے متعلق مجھے غلط فہمی ہو، لیکن وزیر اعظم کے متعلق میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خوارزم کے لیے اس کی نیت بری نہیں۔ عماد الملک نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت امیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر میں وزیر اعظم کے متعلق آپ کی غلط فہمی دور کر دوں تو آپ مجھے اپنی اصلاح کے لیے ہر وقت آمادہ پائیں گے، اور پھر میری جگہ بغداد کی بجائے خوارزم میں ہوگی۔ عماد الملک نے اٹھ کر ایک چھوٹا سا صندوق کھولا اور ایک باریک چمڑے کا ٹکڑا نکال کر طاہر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، خلیفۃ المسلمین خوارزم شاہ کے ہاتھوں خاقان تاتار کے ایلجی کی وحشیانہ قتل کو ایک ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہیں، اور یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر خاقان تاتار اس ظالم بادشاہ کو سزا دینے کا ارادہ کر لے تو عالم اسلام سے کوئی آواز اس کی حمایت میں نہیں اٹھے گی، اور عالم اسلام کے روحانی پیشوا کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ آپ کا مخلص وحید الدین وزیر خارجہ۔ اس عبارت کے نیچے چینی زبان کے چند حروف درج تھے۔ طاہر نے ان حروف پر انگلی رکھ کر عماد الملک سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے۔ عماد الملک نے جواب دیا کہ یہ چنگیز خان کے سفیر کی تصدیق ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ آپ کے خادم خاص نے خلیفہ کو اپنا ہم خیال بنا لیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر خارجہ نے تاتاری سفیر سے اپنے خط کی تصدیق کروانے کے بجائے اسے اس قسم کا پیغام بھجوانے کے لیے کیوں نہ کہہ دیا؟ عماد الملک نے جواب دیا کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب سے جاسوسی کے الزام میں تاجر قتل کیے گئے ہیں، ہماری حکومت نے چنگیز خان کے ساتھ بغداد کے تتاری سفیر کا راستہ بند کر دیا ہے، سو اس نے کئی بار ہم سے قراقرم جانے کی اجازت مانگی، لیکن ہماری حکومت نے انکار کر دیا، اور اب چنگیز خان کے ایلچی کے قتل کے بعد اس کے لیے وہاں پیغام بھیجنا یا خود جانا اس کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ ہماری سلطنت میں سے گزرنے کے علاوہ اس کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ مغرب کے ممالک سے گزرتا ہوا روس کا رخ کرے اور پھر روس کے ناقابل عبور علاقوں سے گزرے جن کے باشندے حال ہی میں تاتاریوں کی صفاقی دیکھ چکے ہیں۔ وہ کسی بھی تاتاری یا پھر ان کے قاصد کا حسب و نسب پوچھے بغیر انہیں قتل کر دیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ سمندر کے راستے ہندوستان جائیں، وہاں سے قراقرم کا رخ کریں۔ اس صورت میں ان کے سامنے وہ بلند پہاڑ حائل ہو جائیں گے جہاں سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ طاہر نے پوچھا یہ تحریر آپ کے ہاتھ کیسے آئی؟ عماد الملک نے جواب دیا کہ خلیفہ ناصر کی فراست نے ہمیں چوکنا رہنا سکھا دیا ہے۔ انہوں نے اس مہم کے لیے ایک خوارزمی ترکی خدمات حاصل کی تھیں اور چمڑا اس کے جوتے کے تلے کے اندر سی دیا گیا تھا، لیکن ہماری سرحد کے افسر جاسوسوں کو پہچاننے میں بہترین مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ سرحد کے گورنر نے ایلجی کو قتل کر دیا ہے اور اس خط کی نقل سلطان کو اور اصل میرے پاس بھیج دی ہے۔ کیا خلیفہ کو ان واقعات کا علم ہو چکا ہے؟ میں وزیر اعظم سے مل چکا ہوں، اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ اصل خط میرے پاس پہنچ چکا ہے، میں نے اسے صرف ایک نقل پیش کر دی تھی۔ تو وزیر اعظم نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے بے شمار قسمیں کھائیں، وزیر خارجہ کو گالیاں دیں اور مجھے اپنے محل میں بٹھا کر سیدھے خلیفہ کے پاس چلے گئے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ خلیفہ نے وزیر خارجہ کو بلایا ہے۔ خلیفہ کا ارادہ ہے کہ اسے محل میں بلا کر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی شام مجھے وزیر اعظم نے دوبارہ اپنے محل میں بلایا اور کہا کہ وزیر خارجہ روپوش ہے اور اس کی تلاش جاری ہے۔ طاہر نے کہا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے؟ عماد الملک نے جواب دیا کہ آپ پر اعتماد کرنے کے لیے یہ جاننا ہی کافی ہے کہ آپ ایک بہادر نوجوان ہیں، ایک مجاہد کے بیٹے ہیں جس کے شخص کے ایمان کی شہادت صلاح الدین ایوبی کی تلوار دے رہی ہو۔ آپ کو یقین ہے کہ چنگیز خان خوارزم پر حملہ کر دے گا؟ اگر وزیر خارجہ کا یہ پیغام اس کے پاس پہنچ چکا ہوتا تو وہ شاید اب تک حملہ کر بھی چکا ہوتا، اور اگر وزیر اعظم کی طرف سے اسے یہ پیغام مل جائے کہ حملے کی صورت میں بغداد کا ہر مسلمان خوارزم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گا، تو مجھے یقین ہے کہ چنگیز خان کو عالم اسلام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہیں ہوگی۔ اگر میں وزیر اعظم سے ایسا پیغام حاصل کر لوں تو کیا آپ خوارزم کی حدود عبور کرنے میں میری مدد کریں گے؟ لیکن اگر آپ ایسا پیغام حاصل کر سکیں تو مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ قراقرم پہنچ کر ایسے پیغام کا مفہوم بدل نہیں جائے گا۔ لیکن آپ اس بات کی امید کیوں رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ایسا پیغام بھی بھیجیں گے اور آپ کو ایلجی بھی بنائیں گے؟